ویلکم ٹو آور چینل ہیپی لائف۔ آج ہم اپنے بہت ہی پیارے پیارے بچوں کے لیے اسٹوری لائے ہیں دا اسٹون کٹر اینڈ ہز وش۔ ایک دفعہ ایک اسٹون کٹر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ سارا دن بہت محنت سے بہت ہارڈ اسٹونز کو کاٹتا اور اپنے گاہکوں یعنی کسٹمرز کی پسند کی شیپ دیتا۔ بھائی باکو، ایک گائے کا اسٹیچو بنا دو، 25 دن میں تیار چاہیے، ہر حال میں۔ کیوں نہیں، ٹھیک 25 دن میں آ کر لے جانا۔ کوئی آتا، میرے گھر کے باغ کے لیے ایک آدمی کا اسٹیچو بناؤ جس کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہو۔ تو کسی کی فرمائش ہوتی، ایک لڑکے کا اسٹیچو بنا دو تھوڑا کرتا ہوا ہو۔ اور ہر آرڈر کے بعد باکو اور بھی زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتا۔ اتنے سخت اور محنت والے کام سے اس کے ہاتھ بہت سخت ہو گئے تھے اور کپڑے گندے رہتے تھے۔ ایک دن وہ ایک بہت بڑے پتھر پر کام کرنے لگا۔ اس دن بہت زیادہ گرمی تھی اور کام اتنا مشکل تھا کہ بس بہت دیر تک کام کرنے کے بعد وہ شدید تھک گیا۔ آرام کرنے کے لیے کچھ دیر شیڈ میں جا کر لیٹا تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ فوراً ہی سو گیا۔ سوتے میں اس نے کچھ شور کی آواز سنی۔ جیسے کوئی اس کی طرف آ رہا ہو۔ اٹھ کر بیٹھا، دیکھا تو بہت سارے لوگوں کا ہجوم اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بہت سے سولجرز تھے اور ان کے درمیان کچھ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت تخت کو اٹھایا ہوا تھا جس پر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہوشیار، خبردار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ باکو نے دیکھا تو سوچا، بادشاہ ہونے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ میں کتنا خوش ہوتا اگر میں اسٹون کٹر کے بجائے بادشاہ ہوتا۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا فوراً ہی بہت عجیب سی چیز ہوئی اور اچانک ہی وہ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس میں تھا۔ بہت زیادہ ایکسپینسو جیولری بھی پہنی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، بہت حیران ہوا۔ اس کے ہاتھ بہت زیادہ نرم اور خوبصورت ہو گئے تھے اور وہ زمین کے بجائے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ تخت سے پردے ہٹا کر باہر دیکھا تو ارد گرد سپاہی اور غلام تھے۔ اتنے لوگ میری خدمت کے لیے، اف، مزہ آ گیا۔ وہ ہجوم آگے بڑھنے لگا اور سورج اور بھی زیادہ گرمی دینے لگا۔ گرمی سے وہ گھبرا گیا۔ رک جاؤ اور کئی آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالو۔ باکو یعنی دا کنگ کے یہ کہتے ہی چیف سولجر نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھ دیے اور کہا، جو حکم علی جناب، لیکن آج صبح ہی آپ نے کہا تھا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہم منزل پہ نہ پہنچے تو آپ میری گردن اڑا دیں گے۔ باکو کو چیف سولجر پر بہت ترس آیا اور رکنے سے منع کر دیا۔ جیسے جیسے دوپہر ہو رہی تھی گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اتنی زیادہ کہ اب بادشاہ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ بادشاہ کتنا پاورفل ہوتا ہے کہ کچھ بھی حکم دے سکتا ہے، مگر واہ بھائی سورج، تم تو سب سے زیادہ پاورفل ہو، تم پر کسی کی نہیں چلتی۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ وہ سورج بن کر اوپر آسمان میں پہنچ گیا۔ اب وہ اوپر سے زمین پر چمک رہا تھا۔ اس کی یہ نیو پاورز اس کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو گئیں۔ وہ اتنا زیادہ چمکا کہ فصلیں جل گئیں، اتنی گرمی ہوئی کہ اوشنز کا سارا پانی ڈرائی ہو کر ویپرز بن گیا اور اس سے ایک بہت بڑا بادل بن گیا، اتنا بڑا کہ اس نے پوری زمین کو کور کر دیا۔ اب وہ کتنا بھی تیز چمکتا، وہ کلاؤڈز کو کراس کر کے زمین پر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو کمال ہو گیا، بادل تو سورج سے بھی زیادہ طاقت بنے۔ مزہ ہی آ جاتا اگر میں بادل ہوتا۔ یہ خیال دل میں آیا تھا کہ اچانک ہی وہ ایک بہت بڑا سا بادل بن کر ہوا پر تیر رہا تھا۔ بادل بنتے ہی اس نے برسنا شروع کر دیا۔ اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف فلڈ آ گیا۔ سیلاب سے درخت، فصلیں، جانور سب بہہ گئے، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، مگر ایک پتھر جس پر وہ بادشاہ بننے سے پہلے کام کر رہا تھا جگہ سے بھی نہیں ہلا۔ بادل نے بہت کوشش کی، بارش اور بھی زیادہ کر دی، مگر وہ پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔
ये पत्थर मुझसे ज्यादा पावरफुल क्यों है? बाकू हैरत से सोच रहा था। सिर्फ एक स्टोन कटर इस पत्थर को काट सकता है। काश मैं एक स्टोन कटर होता। अभी ये अल्फाज उसकी ज़बान से निकले ही थे कि वो वापस अपनी जगह सड़क पर बैठा था। उसके हाथ बेपनाह सख्त और कपड़े मैले थे। जल्दी से अपने टूल्स उठाकर उस सख्त और बड़े पत्थर पर काम करने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि अल्लाह ने हर इंसान और हर मखलूक को कुछ खास स्किल्स दी हैं ताकि वो कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जापानीज फोक स्टोरी कैसी लगी? हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लाइफ।